ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میڈیکل سٹور پر ہر ہفتے ایک لڑکی آتی اور مجھ سے حمل ضائع کرنے کی دوا لے جاتی۔ ایک دن میں دکان پر اکیلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں چھپ کر یہ دوا دیتا ہوں، یہ غیر قانونی ہے، تم ہر ہفتے اس دوا کا کیا کرتی ہو؟ لیکن میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی اور دکان سے بھاگ گئی۔ مجھے لگا وہ پیاری سی لڑکی مصیبت میں ہے۔ جب ہی اس کا پیچھا کرنے لگا لیکن ٹھٹک گیا کیونکہ وہ تو میرے ہی گھر کے اندر جا رہی تھی۔ میں حیرت سے اندر گیا لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب صحن میں میرا نام علی ہے، میں ایف ایس سی کے پیپرز دینے کی غرض سے فیصل آباد میں رہتا تھا۔ یہاں میں نے اور میرے دوست نے ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ ہم دونوں مل کر گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات پورے کرتے تھے۔ اپنے اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لڑکوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے ہم اپنا خرچ کر پاتے تھے اور گھر والوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میرا دوست بھی میری طرح مڈل کلاس تھا۔ مڈل کلاس لوگ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، بیچارے گھسی پیٹی زندگی شکر سے گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میری 2 بہنیں ہیں جن کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ ابا دہاڑی دار شخص تھے لیکن مجھے پڑھا رہے تھے۔ میرے ابا کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور غریبوں کا علاج کروں۔ میری ذہانت بھی ماشاءاللہ اچھی تھی۔ مجھے شوق بھی تھا علم حاصل کرنے کا، یا یہ کہہ لیں کہ میں اپنی آنے والی نسل کو اپنے جیسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا دوست سکندر نام کا سکندر تھا۔ وہ بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتا تھا۔ وہ بی ایس سی کا طالب علم تھا۔ اس کا تعلق ساہیوال سے تھا۔ ٹیوشن سے اسے ماہانہ 5,000 کی آمدن ہوتی جس سے وہ بمشکل اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ کچھ ماہ بعد اسے ایک نئی ٹیوشن ملی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس لڑکی کی عمر بمشکل 17 سال تھی۔ وہ لڑکی میرے دوست سے بات کرنے لگی۔ میں نے منع کیا کہ وہ چھوٹی ہے، کم عمر ہے، تم تو سمجھدار بنو۔ میرے دوست نے کہا کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں، وہ صرف اپنے دکھ مجھے سناتی ہے۔ اس کی والدہ کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلا شوہر اس کو طلاق دے چکا تھا۔ اس شوہر سے اس کی والدہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اسی بات کے طعنے اس کی ماں کو ملتے تھے۔ اس لڑکی کو بھی اس کا سوتیلا باپ اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو اسے پڑھانے کے حق میں بھی نہیں تھا اور کئی بار سکندر کو بھی کہہ چکا تھا کہ پڑھانے مت آنا۔ میں جانتا تھا سکندر غریب تھا لیکن ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا۔ وہ لڑکی ہر بات سکندر سے کرتی تھی لیکن یہ صرف شیئر کرنے کی حد تک ہی تھا۔ نہ میرا دوست ہی کوئی کردار کا ایسا تھا نہ وہ لڑکی ایسی تھی۔ میں اکثر سکندر کے پاس ہی لیٹا ہوتا تھا جب اس لڑکی کی کال آتی تھی۔ سکندر کبھی بھی میرے پاس سے اٹھ کر کہیں اور جا کے فون نہیں سنتا تھا۔ یہ اس کا بھروسہ تھا، یا سمجھ لیں ان باتوں میں ایسا کچھ نہیں تھا جو وجہ مجھ سے چھپاتا۔ ایک دن بار بار سکندر کے فون پر کالز آ رہی تھیں۔ وہ رات کو پیپرز کی تیاری کی وجہ سے دن چڑھے تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا تو اس نے کہا کہ میں اس کی کال لے لوں۔ میں نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، یہاں زیبی نام اسکرین پر چمک رہا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف وہ بری طرح رو رہی تھی اور بولی کہ سکندر بھائی کب سے فون کر رہی ہوں، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے سکندر کو دیکھا جو ابھی تک گھوڑے گدھے بیچے سو رہا تھا۔ میں نے کہا میں علی بات کر رہا ہوں، سکندر سو رہا ہے، اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں، اٹھے گا تو بتا دوں گا۔ لیکن دوسری طرف فون بند ہو چکا تھا۔ میں حیران تھا، عجیب لڑکی تھی۔ میں زیر لب مسکرا رہا تھا لیکن ابھی تک زیبی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پانی کا جگ سکندر پر پھینک دیا جو ہونکوں کی طرح میری سرکت پر مجھے گھو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، تیری منہ بولی بہن کا رو رو کر برا حال ہے، جلدی اٹھ اور پتہ کر۔ سکندر بھی اس کے رونے کا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کال کی لیکن دوسری طرف کال اٹینڈ نہ کی گئی۔ کچھ دنوں بعد ابا کی گاؤں سے کال آ گئی کہ گھر آؤ، تمہاری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ میں نے سکندر کو بتایا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ بس اسٹینڈ پر کافی رش تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر بس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تو موسم خراب تھا، دوسرا بس میں سواریاں زیادہ تھیں جبکہ جگہ کم تھی۔ میری اگر وہ بس چھوٹ جاتی تو میں کبھی بھی اس دن گھر نہ پہنچ پاتا۔ ہمارے گاؤں کا راستہ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے اگر شہر سے کوئی پہنچ بھی جاتا
تو گاؤں پہنچنا مشکل تھا۔ آخری وین مغرب سے پہلے جاتی تھی۔ میرا مغرب تک پہنچنا ضروری تھا۔ میں جیسے بھی کر کے بس میں گھس گیا۔ اندر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ میں سیٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا اتنے لوگوں میں ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، اور مجھے شدید غصہ آیا کہ کسی لڑکے نے اسے تو کم از کم بیٹھنے کی جگہ دی ہوتی۔ میں نے وہیں سے ایک صاحب کو کہا کہ چلو، ہم تو یوں لٹکے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ان خاتون کو تو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ اس نے میری شرمندگی دلانے پر پاس کھڑی لڑکی کو بیٹھنے دیا، جو بہت سہمی ہوئی تھی۔ بس چل پڑی اور راستے میں لوگ اپنی اپنی منزل پر اترتے رہے۔ میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے لگا جیسے وہ کہے گی میں پیسے گھر بلائی، لیکن اس نے جو کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کے نکلی تھی، لیکن اب سوچ رہی ہوں جاؤں گی کہاں، تو اب مجھے واپس جانا ہے، لیکن بس تو بہت آگے آ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ واقعی اس وقت تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے ہو چکا تھا۔ میں نے کہا خاتون بات سنیں، اب بس رکوا کر یہ نہیں کہنا کہ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، میرا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولی، اور جیسے میں کہوں گی اور یہ بس رک جائے گی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت سے لوگوں نے پلٹ کر ایک لڑکی کے ساتھ یوں ہنستے دیکھ کر اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں محتاط ہوا اور وہاں سے پیچھے پلٹ آیا۔ مجھے بھی سیٹ مل چکی تھی تو میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد بس رکی اور کچھ پولیس کے اہلکار اندر آ گئے اور سواریوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ مجھے لگا شاید کوئی چور ہماری بس میں گھس گیا ہے۔ میں دوبارہ سے آنکھیں بند کی اور اپنی چادر منہ پر ڈال کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، لیکن اس وقت شدید حیرت ہوئی جب ایک پولیس کانسٹیبل نے کہا کہ سر لڑکی مل گئی۔ میں نے فوراً منہ سے چادر ہٹائی۔ وہی لڑکی تھی جو مجھ سے بات کر رہی تھی، اب بری طرح رو رہی تھی۔ پولیس والا اس سے بار بار کہہ رہا تھا بتاؤ کس کے ساتھ بھاگی ہو، لیکن وہ سہمی اور ڈری صرف رو رہی تھی۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو، یہ تو عام شہری کو بھی منوانے پر آئیں تو منوا کر چھوڑتے ہیں کہ وہ جاسوس ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ لڑکی جو رو رو کر ہلکان تھی پہلے کہتی رہی کہ میں اکیلی ہوں، میں نے بھی اس کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا تھا بات کرتے، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب ایک سواری نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس لڑکے کو دیکھا اس لڑکی سے باتیں کرتے۔ میری بری قسمت کے نیکی گلے پڑ گئی۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور ساتھ ایک تھپڑ بھی مار دیا اور کہا کہ اتنے بزدل ہو جو چھپ کر بیٹھے ہو۔ میں کہتا رہا کہ میں تو اسے جانتا نہیں، لیکن لوگوں نے ہمیں تھانے لے جانے کی یہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جو لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا اور تھپڑوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ تو ایک کانسٹیبل بولا سر بچی ہے معاف کر دیں، اصل قصور تو ان کالج کے لڑکوں کا ہے جو شہر آتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی امیر لڑکی کو پھنسا کر اپنا مستقبل بنائیں۔ میں نے غصے سے اس کانسٹیبل کو دیکھا اور کہا کہ یہ الزام ہے، میں قسم کھانے کو تیار ہوں میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، لیکن تب تک تھانے دار بھی آ گیا اور بولا کہ قانون قسموں پر نہیں ثبوتوں پر چلتا ہے، اور ساری بس کے مسافر گواہ ہیں کہ تمہارے سوا اس لڑکی سے کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے ساری بات بتائی لیکن سنتا کون، مجھے حوالات میں دے دیا اور اس لڑکی کو گھر لے گئے۔ میں نے ساری رات جیل میں گزاری۔ میں بہت پریشان تھا، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری بہن کا رشتہ دیکھنے والے لوگ اگر جان جاتے کہ میں جیل میں ہوں تو شاید وہ بھی مجھے مجرم سمجھ کے میری بہن سے رشتہ ہی توڑ دیتے، اس لیے میں نے گھر فون کرنے کی بجائے سکندر کو کال کروائی۔ وہ منحوس بھی اس دن اپنے گھر ساہیوال گیا ہوا تھا۔ اس نے اگلے دن آ کے میری ضمانت کا بندوبست کیا، لیکن تھانے دار مجھے رہا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ سیٹھ صاحب سے معافی نہیں مانگے گا اور ان کے سارے خاندان کے سامنے اعتراف نہیں کرے گا کہ ہاں وہ لڑکی اس کے ساتھ جا رہی تھی، تب تک یہ یہاں سے نہیں جا سکتا۔ سکندر نے کہا یہ عجیب مصیبت ہے، جب یہ اس لڑکی کو جانتا نہیں تو یہ سب یہ کیوں کہے گا، لیکن تھانے دار نے کہا یہی ایک راستہ ہے، نہیں تو 2-4 چوریاں اس کے کھاتے میں ڈال کر پھر سے اندر پھینک دوں گا۔ اس کیس میں ضمانت ہے، اس کیس میں ضمانت بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور سکندر سمجھ گیا کہ تھانے دار باری رقم کھا چکا تھا اور اسے ہضم کرنے کے لیے اپنی مرضی کا بیان دلوانا چاہتا تھا۔ ہمیں تو اس شہر میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، عجیب مشکل حالات تھے۔ تھانے دار ہمیں اپنی گاڑی میں
ایک بنگلے پر لے آیا۔ یہاں پہنچ کے سکندر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا کہ یہ پولیس ہمیں یہاں کیوں لے آئی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ جب ہم لوگ اندر آئے تو وہی سیٹھ جو اس دن تھانے میں تھا سامنے صوفے پر بیٹھا تھا اور کوئی 10 کے قریب لوگ اور بھی موجود تھے۔ میں نے حیرت اور شرمندگی سے سکندر کو دیکھا جو مجھ سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ تب وہ سیٹھ بولا، ماسٹر میں نے تو سوچا یہ تیرے ساتھ بھاگ گئی، لیکن یہ تو تیرا دوست نکلا۔ میں نے حیرت سے سکندر کو دیکھا تو کیا یہی گھر تھا؟ یہاں وہ ایک لڑکی کو پڑھانے آتا تھا۔ سکندر نے کہا، سیٹھ صاحب آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، نہ تو آپ کی بیٹی ایسی ہے اور نہ میرا دوست اتنا گر سکتا ہے، یہ ایک شریف لڑکا ہے۔ سیٹھ نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، یہ لڑکا وہی ماسٹر ہے جس سے یہ بد کردار لڑکی باتیں کرتی تھی، باتیں کسی اور سے کرتی رہی اور بھاگ کسی اور کے ساتھ گئی۔ اب دیکھ لیں آپ لوگ، اسی لیے آپ سب کو یہاں بلوایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ایک عورت رو رہی تھی جس کی شکل اس لڑکی سے ملتی جلتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کی ماں ہی ہوگی۔ تبھی وہی لڑکی روتے روتے اس عورت سے لپٹ گئی اور کہا کہ یہ الزام ہے مجھ پر، میں گھر چھوڑ کے گئی تھی ضرور، وہ بھی آپ کے اس شوہر کی وجہ سے، لیکن میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ تبھی وہ سیٹھ میرے پاس آیا اور بولا کہ بتاؤ سب کچھ سچ کیا ہے؟ اس وقت میں سچ بولتا تو یقیناً جیل میں ہی ہوتا، کیونکہ تھانے دار مجھے نہ چھوڑتا۔ میں مانتا ہوں اس وقت میں خود غرض ہو گیا، لیکن کچھ فیصلے ہماری تقدیر ہم سے کرواتی ہے۔ مجھے اس وقت سچ وہی بولنا تھا جو اس سیٹھ اور تھانے دار نے کہا تھا۔ اس کے بعد میں آزاد تھا اور اس آزادی کے لیے مجھے ایک لڑکی پہ الزام کو سچ ثابت کرنا تھا۔ میں نے وہی کہا جو مجھے کہنے کو کہا گیا۔ وہ لڑکی اب رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ سکندر سے بھی کہا کہ سکندر بھائی آپ تو جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، آپ ہی ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ گھٹیا شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اس دن مجھے بھی لگا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی گھٹیا تھا، ڈر گیا تھا، اور اسی ڈر نے ایک لڑکی کو مجرم بنا دیا اس کے خاندان کے سامنے۔ تبھی ایک بزرگ اٹھے اور بولے، جب اس لڑکی نے ہمارے خاندان کی عزت نہیں رکھی تو اب اسے اس گھر میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے نکالو، اسی لڑکے کے ساتھ دھکے کھائے تو پتہ چلے گا کہ کتنے ناز سے رکھا تھا تم نے اسے۔ سیٹھ کمینی سی مسکراہٹ سے ہنسا، ایسا لگ رہا تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا، اور پھر ان لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا، اپنے گھر والوں سے کیا کہتا؟ میری 2 بہنیں بیٹھی تھیں جن کی شادی ہونی تھی، اور یقیناً یہاں رشتے ہوتے وہ یہی کہتے بھائی تو لڑکی بھگا کر لے آیا۔ میری وجہ سے سارے خاندان پر تہمت لگ جاتی، اور اگر میں سب نہ کرتا تو مجھ پر 1-2 کیس ڈال کے تھانے دار جیل میں ڈال دیتا، میرا تعلیمی کریئر بھی برباد ہو جاتا۔ وہ لڑکی جس کا نام زیبی تھا، اس کی ماں میرے پاس آئی اور بولی کہ میری بدنصیب بچی کا خیال رکھنا، اس کے دشمن جیت گئے ہیں، لیکن دیکھنا ایک دن خود کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ بھی ایسے ہی رسوا ہوں گے جیسے میری معصوم بچی کو رسوا کیا۔ اور زیبی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے سکندر کو دیکھا جو میری ہی طرح ایک دن میں یہ سب کچھ اتنا عجیب دیکھ کر شدید حیرت میں تھا۔ زیبی کو ساتھ لے کر میں اپنے اسی ایک کمرے کے گھر میں آ گیا جو پچھلے 2 سال سے کرائے پر لے رکھا تھا۔ میں نے زندگی کے لیے کیا کیا سوچا تھا اور سب کچھ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ زیبی کو صرف ایک ہی کام آتا تھا، رونے کا، اور وہ وہی کر رہی تھی۔ سکندر اور میں سوچوں میں گم تھے۔ پھر سکندر اٹھا اور زیبی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ پریشان مت ہو، تم میری بہن ہو، اور یاد رکھنا میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے فکر نہیں کرو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے غصے سے سکندر کو دیکھا، اسے جو مجھے کہنا چاہیے وہ وہی باتیں اس لڑکی سے کہہ رہا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ سکندر نے اپنا سامان کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے برآمدے میں رکھ کر اپنی طرف سے اس کمرے کو ہم میاں بیوی کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے بھی اپنی کچھ چیزیں لیں اور وہیں اس کے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا کہ اب تمہیں اس رشتے کو وقت دینا چاہیے، وہ معصوم ہے، پریشان ہے، اسے اس وقت تمہارے سہارے اور پیار کی ضرورت ہے۔ میں اس پر پھٹ پڑا اور کہا کہ تم مجھے بھی انسان سمجھو، ساری تمہاری ہمدردیاں اس لڑکی کی طرف ہیں، میرا بھی سوچو، سب کچھ برباد ہو گیا، میرا باپ مجھے زندہ دفن کر دے گا، اور میری بہنیں، ان کی سب کی شاید کہیں رشتے بھی نہ ہوں۔ سکندر نے کہا پریشان مت ہو،
میرے پاس یہی حل ہے ابھی، تم زیبی کو گھر مت لے کر جاؤ، اسے یہیں رکھو، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ زیبی کمرے میں گھسی رہتی، سکندر اور میں پہلے کی طرح سارے کام کرتے اور اس کا بھی ناشتہ بنا کر سکندر اس کے کمرے میں پہنچا دیتا۔ ایک دن میں نے سکندر سے کہا کہ اگر تمہاری بہن کی قسمت مجھ جیسے معصوم بندے سے پھوڑ ہی دی گئی ہے تو اسے کچھ سکھاؤ، کم از کم کھانا تو بنا ہی دیا کرے۔ زیبی نے میری بات سن لی اور میرے سامنے آ کر بولی، کسی بھول میں مت رہنا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، جس دن حالات ٹھیک ہوئے میں تمہیں چھوڑ دوں گی، مجھے نفرت ہے تم جیسے دھوکے باز اور جھوٹے شخص سے۔ اس دن میں نے اس زیبی نامی مخلوق کی زبان کے جوہر دیکھے تھے، کیا زبان چلاتی تھی وہ لڑکی، مجھے واقعی اپنا مستقبل اب خطرے میں لگ رہا تھا۔ میں نے سکندر کو دیکھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، سکندر اب تو بچ سالے، تیری وجہ سے اس نمونے کو برداشت کرتا ہوں۔ سکندر نے کہا، علی اسے کہتے ہیں اونٹ ابایا پہاڑ کے نیچے، مجھے بہت سناتے رہے، 2 سال اب تم سنو۔ سکندر پورا بھائی بن چکا تھا اور زیبی میری دشمن۔ 2 دن بعد میں گھر پہنچا تو اماں ابا ناراض تھے، میری بہن نے مجھ سے بات نہیں کی، میری وجہ سے رشتے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے اگلے دن ابا اماں کو ساتھ لیا اور لڑکے کے گھر گئے۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح مڈل کلاس ہی تھے، لڑکا اچھا تھا، جاب تھی، گھر بھی اپنا تھا، لیکن ایک بات جو مجھے اچھی نہیں لگی تھی، وہ لوگ بار بار ابا سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، شادی ہو گئی یا نہیں۔ اس بات کی وجہ بعد میں پتہ چلی، ان لوگوں نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں تو وہ میری بہن سے رشتہ کریں گے۔ ابا کو لڑکا اور گھر پسند تھا، ابا اماں مطمئن تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے ایک ہی گھر میں دونوں بہن بھائی کی شادی ہو جائے، رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں وٹے سٹے کی شادی کے حق میں نہیں، لیکن ابا کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے گاؤں میں آئے 10 دن ہو گئے تھے، لیکن کوئی مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عجیب صورتحال ہو گئی تھی، میرے پیپرز ہونے والے تھے، میں واپس آ گیا اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ زیبی کی وہی روٹین تھی، میرے جانے کے بعد کمرے سے نکلتی، اسے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس وقت میں نے بھی سوچا کہ میرے پاس بھی وقت نہیں کہ اس سے حساب کتاب کرتا پھروں کہ صرف تم ہی سب چھوڑ کر نہیں بیٹھی ہو، میرا بھی سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ سکندر کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، وہ بھی ساہیوال چلا گیا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ گاؤں چلا جاؤں، اب اس زیبی کو اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری ساری آزادی ختم ہو گئی تھی۔ سکندر کو بس اڈے پر چھوڑتے میں نے اسے تاکید کی کہ جلدی آنا، لیکن سکندر میں اب زیبی کی روح گھس چکی تھی۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ میری ہر بات کا الٹا ہی کر کے دکھائے گا۔ پیپرز کے بعد میں فری تھا، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا۔ FSC کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، آسانی سے نوکری ملنا تو مشکل تھا۔ بہرحال کوشش جاری تھی۔ ایک دن مجھے ایک فیکٹری سے کال آئی جو کہ میرے گھر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھی، جہاں میں نے کچھ دن پہلے CV جمع کرائی تھی۔ البتہ سلام دعا کے بعد فون کرنے والے شخص نے فیکٹری آنے کا کہا۔ میں نے اگلے دن کی حامی بھر لی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر فیکٹری پہنچ گیا، جہاں ریسیپشن پر ایک لڑکی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے انتظار کرنا مناسب سمجھا اور ریسیپشن کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور دائیں بائیں ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں لڑکی مجھ سے مخاطب ہو کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھا اور ریسیپشن کی طرف گیا۔ میں علی، میں نے کچھ دن پہلے CV جمع کرائی تھی، کل مجھے فیکٹری کی طرف سے کسی شخص کا فون آیا تو حاضر ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا، جی ہمارے ہاں سے ہی آپ کو کال کی گئی تھی، برائے مہربانی کچھ دیر انتظار کریں، صاحب ابھی نہیں آئے، بس کچھ دیر میں آ جائیں گے، انہوں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلوایا ہے۔ ساتھ مجھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں شکریہ کہہ کر ایک بار پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ریسیپشن سے اسی لڑکی کی آواز آئی، آپ کو صاحب نے اندر بلایا ہے۔ میں اٹھا کمرے کی طرف چل دیا، دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آ جائیں۔ اندر داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے وہی سیٹ تھا، زیبی کا سوتیلا باپ۔ میں سمجھ گیا میں غلط جگہ آ گیا ہوں اور مجھے بلوانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص مجھے جانتا تھا۔ میں واپس پلٹتا، اس سے پہلے ہی سیٹ نے مجھے اندر آنے کا کہا۔ سیٹ میری سوچ سے زیادہ بری فطرت کا مالک تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اگر زیبی کو چھوڑ دوں
तो वो मुझे मुंह मांगी कीमत देगा। उसने कहा उस दिन मैं बरादरी की वजह से खामोश कर गया। मैं तो चाहता यही हूँ कि वो लड़की मेरे सामने रहे। मैं उससे कहता रहा मेरे भतीजे से शादी कर लो, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। लेकिन मैं जानता था सेठ ये भी झूठ ही बोल रहा था। वो मुझे सिर्फ कहानी सुना रहा था, इसके पीछे सच्चाई कोई और ही थी। मैंने कहा कि जब तक वो मेरी बीवी नहीं थी आपकी इज्जत थी। आपने उछाला, साथ मुझे भी जलील किया। अब वो मेरी इज्जत है और हम गरीब इज्जत उछालते नहीं, किसी की इज्जत को भी अपनी इज्जत ही समझते हैं और सोच लें अपनी इज्जत को कैसे संभाल कर रखते होंगे। इसलिए मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखिएगा। मैं कहकर जाने लगा तो सेठ ने कहा कि साफ कहो, अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, इज्जत भी। तुमने देखा नहीं, जिसके पास पैसा हो उसकी इज्जत है। तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, सोचकर बताना तुम्हारी कीमत क्या है। मैंने पीछे मुड़कर इस मकरू चेहरे वाले शख्स को देखा जिसने ज़ेबी की ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही अजीरन रखी होगी। मैंने कहा कि मैं जज्बाती नहीं हूँ। हम जैसे लोग ज़िंदगी से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी कमाना पड़ता है तो पैसे की कदर का भी पता है। लेकिन पैसा इंसान की कीमत हो सकता है और ना ही किसी इंसान को ख़रीदा जा सकता है। घर आया तो एक क़यामत आ चुकी थी। अब्बा घर पर आ गए थे। इस बार छुट्टियों में घर नहीं गया तो उन्हें फ़िक्र थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बताए बगैर ही पहुंच गए थे और वो दिन था ही बुरा। मेरे बाप ने कहा कि उन्हें शर्मिंदगी है कि ऐसे बेटे के बाप हैं। ज़ेबी खड़ी सारा तमाशा देख रही थी और यकीनन खुश थी। मैं अब्बा के पांव पड़ गया। उन्हें कहा कि सब कुछ ऐसे हुआ, मैं मजबूर था। लेकिन अब्बा ने कहा कि वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते और वहाँ से चले गए। मैं अजीब मुश्किल में फंस चुका था। सिकंदर को जल्दी वापस आने का कहा। वो अगले दिन ही आ गया। मैं गांव पहुंच गया, लेकिन मेरी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा मेरी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। अब्बा ने मुझे थप्पड़ मारा और घर से निकल जाने का कहा। मैं जानता था उस दिन मैं निकल जाता तो अब्बा दोबारा मुझे कभी भी घर में घुसने न देते। मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत थी और बहनों में मेरी जान थी। मैं कैसे उन्हें छोड़ देता। फिर मैं इकलौता बेटा था, मेरे सिवा कौन था उनका। अब्बा ने शर्त रख दी कि मैं अगर दूसरी शादी उनकी मर्ज़ी से वहीं कर लूं जहां वो कह रहे हैं तो वो मुझे माफ़ कर सकते हैं। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस तरह मेरी बहन का घर तो बस जाता, लेकिन मैं दो दो राहों पर कैसे चलता, बहुत मुश्किल थी। फिर ज़ेबी का क्या होता। अब तो मैं सेठ की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। ज़ेबी का मेरे अलावा अब था ही कौन। मैंने माँ से बात की, उसे समझाया कि वो तो मेरी माँ है, जानती है मुझे, मेरी तरबियत उसने की है। वो नहीं जानती कि उनका बेटा कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। माँ ने कहा तुम शादी कर लो और ज़ेबी को शहर में ही रख लो, ना उसे बताना और ना यहाँ पे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये कब तक होता। मैंने बहुत समझाया, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर मेरी बहन का रिश्ता वहीं कर दिया गया और वो लोग मुझे भी इस रिश्ते में बांध गए। मैं एक बार फिर मजबूर था। इस दिन मुझे इस शख्स पर गुस्सा आया जिसने पहली बार ये कहा होगा कि मर्द मजबूर नहीं होता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था निकलने का। इसी रात मुझे इस लड़की का मैसेज आया जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं हैरान था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की इतनी बोल्ड होगी। वो मुझसे मेरी पसंद नापसंद, मेरे मशागिल जानना चाहती थी। उसने बताया कि उसने ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हाल ही में एफए किया है। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है और क्या मैं उसे आगे पढ़ने दूंगा। मैं हैरान था कि पिछले 6 माह में ज़ेबी ने कभी इस तरह बेतकल्फ़ी से बात नहीं की थी। हम एक घर में रहते थे, लेकिन उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं की थी। अब वो लड़की ना वक्त देखती ना ये देखती कि अगर कॉल नहीं ले रहा तो कोई तो वजह होगी। अगर मैं कॉल ना लेता तो घर के नंबर पे अम्मा से कहती कि अली मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरी माँ सादा औरत थी, हंसते हुए कहती कि टक्कर की लड़की मिली है तुझे, तू ऐसे ही काबू में आना था। मैं अब तंग आ चुका था। शहर आया तो ज़ेबी को बुखार था। सिकंदर यूनी जा रहा था। उसने फर्स्ट डिवीज़न में इम्तिहान पास किया था। मैं सिर्फ पास ही हो सका था। मेरे झमेलों का मेरी तालीम पर भी असर हो रहा था। मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। इन्हीं दिनों ज़ेबी की तबीयत ख़राब रहती थी। वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, जिसकी वजह से पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी।
ایک دن میں نے اس سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا، لیکن زیبی ضدی بہت تھی۔ میں نے سکندر سے کہا کہ وہ اس سے لے جائے۔ واپسی پر سکندر نے بتایا کہ زیبی کو ٹی بی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے تھا، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں اس سے غافل رہا اور وہ ایسی تھی کہ کبھی خود سے مجھے اپنی کسی ضرورت کا بھی نہیں کہا تھا۔ اب میں اسے باقاعدگی سے خود دوا کھلاتا۔ وہ ہنگامہ کرتی، کبھی کہتی کہ بچی نہیں ہوں، میں خود کھا لوں گی، لیکن میں جانتا تھا وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ خود اپنا خیال رکھ سکتی۔ میں اب اتنا بدل چکا تھا، میں جو سمجھتا تھا کہ کسی کی فکر، خاص طور پر کسی لڑکی کی فکر مجھے نہیں ہو سکتی، اب یہ حال تھا کہ میں زیبی کے لیے اتنا حساس ہو چکا تھا۔ صبح جاتے ہوئے اسے ناشتہ کروانا اور دوا کھلانا، واپسی پر اسے خود کھانا کھلا کر دوائی کھلانا میری روٹین بن چکی تھی۔ سکندر ہنستا کہ تم تو ایک بچہ بھی اچھا سنبھال سکتے ہو۔ مجھے بچے واقعی بہت اچھے لگتے تھے، لیکن کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ہم میاں بیوی دریا کے دو کنارے تھے۔ زیبی کا خیال رکھ کے مجھے اب اچھا لگتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اسے نئے رنگوں میں دیکھنا۔ کب محبت میں بدلا پتہ نہیں چلا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ میری زندگی کو اجیرن کرنے والی زیبی ہے، اب لگتا تھا کہ میری تو زندگی ہی میری بیوی ہے۔ وہ چاہے جن حالات میں بھی زندگی میں شامل ہوئی تھی، لیکن اب اس کے بغیر میں نامکمل تھا۔ لیکن سوچتا شادی کا جھنجھٹ میرے لیے بہت مشکل تھا، اگر نہ کرتا تو بہن کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا۔ ایک دن میں نہا رہا تھا جب میرے نمبر پر میری منگیتر کی کال آئی۔ عام طور پر زیبی میرا فون نہیں لیتی تھی، اس دن پتہ نہیں کیسے اس نے کال اٹینڈ کی، یا یقیناً اس نے لڑکی کا نام دیکھ کر وہی عورتوں کی شکی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کیا تھا۔ لیکن میرے لیے برا ہوا تھا، میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ اب زیبی سے اظہار محبت کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں اب سکون سے اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں باہر نکلا تو اس نے مجھے دیکھا اور بولی، گاؤں سے آپ کی منگیتر کا فون تھا، اور اندر چلی گئی۔ میں حیران تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ مجھ سے لڑتی، سوال کرتی، لیکن وہ تو خاموش ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعلیم مکمل ہو گئی تھی، میں نے بی ایس سی کر لیا تھا، سکندر بھی واپس جا چکا تھا، لیکن زیبی اور سکندر کی میری برائیاں کرنے کی عادت قائم تھی۔ دونوں بہن بھائی میری چغلیاں کرتے اور میں ہونکوں کی طرح دیکھتا رہتا۔ گاؤں سے ابا کا فون تھا، میری بہن کے سسرال والے شادی کرنا چاہتے تھے، انہیں جلدی تھی۔ ابا نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، میری جان سولی پر لٹک چکی تھی۔ میں جو سوچتا تھا کہ کوئی راستہ نکلے گا، میں اس میں سے نکل جاؤں گا، سب مشکل لگ گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، مجھے زیبی کی فکر تھی، جسے میں پچھلے 2 دن سے اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں یہاں تھا، لیکن میری روح تو زیبی کے گرد گھومتی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آنکھیں بند کرتے مجھے نظر آنے لگتا، اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جنہیں وہ غصے میں سکیڑ لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کبھی مجھے پیار سے دیکھیں گی۔ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، سنا تھا، لیکن میں تو اپنا بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنی ہی بیوی سے عشق ہو چکا تھا۔ اس وقت جب میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کر رہے تھے، ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، میرے ولیمے پر میری بہن کا نکاح تھا۔ میں بہت پریشان تھا، دعا کر رہا تھا کاش کوئی معجزہ ہو جائے۔ سکندر بھی پہنچ گیا تھا، اس کی والدہ اور بہن بھائی بھی آئے تھے۔ جب سکندر نے کہا کہ اگر تم کہو تو زیبی کو بھی لے آؤں، میں کہوں گا میری کزن ہے، میں اپنی شادی پر اپنی پہلی بیوی کا کیسے سامنا کرتا؟ میں نے اس سے منع کیا۔ اس رات مہندی تھی جب مجھے زیبی کا فون آیا، بخار ہے۔ میں نے گھر پہنچے ایک مہمان کی گاڑی لی اور شہر پہنچا۔ زیبی کو واقعی بہت بخار تھا۔ اگلے دن بارات تھی، گھر سے 4 بار مجھے فون آ رہے تھے۔ میں زیبی کو ایسے تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور زیبی کی ضروری چیزیں خود ہی بیگ میں رکھیں اور گاؤں آ گیا۔ گاؤں سے کچھ دور آ کر میں نے سکندر سے کہا کہ وہ باہر آئے اور زیبی کو لے جائے۔ ہم لوگوں نے سب کو یہی بتایا کہ زیبی سکندر کی بہن ہے۔ میری والدہ اور بہنیں جانتی تھی کہ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ بھائی اتنی پیاری بھابھی ہماری اور ہم سے دور رکھا آپ نے، لیکن اسے کیسے سمجھاتا کہ اس پیاری سی لڑکی سے تو میں بھی دور ہوں، یہ تو میری قسمت میں بھی نہیں ہے شاید۔ شادی کے دن وہ ہوا جس کی میں دعائیں کرتا تھا۔ میری منگیتر نے خود ہی شادی سے انکار کر دیا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکی ہے۔ گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، ابا نے رشتہ توڑ دیا۔ سکندر کی والدہ نے سب کچھ دیکھا
تو مجھ سے کہا مجھے تمہاری بہن بہت اچھی لگی ہے، میں اسے سکندر کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ اس طرح سکندر سالے سے میرا بہنوئی بن گیا۔ میں نے ایک میڈیکل سٹور کھول لیا۔ فی الحال نوکری مل نہیں رہی تھی تو یہی بہتر لگا۔ زیبی سے میرے تعلقات اب بہتر تھے۔ وہ اچھی لڑکی تھی۔ سارے گھر والے یہاں تک کہ میرے والد بھی اب زیبی کو اپنی بیٹی سے زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ اس کی بھی اب زیادہ ابا سے بنتی تھی، ان کے ساتھ ساتھ رہتی۔ جب تک وہ گھر پر رہتے اماں نے اسے لاڈ کر کے اور بگاڑ دیا تھا۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ ماں کے بغیر زندگی کیسی ہو سکتی ہے یہ سوچ کر ہی خوف آتا تھا، لیکن پھر قسمت نے جدائی لکھ دی۔ میری ماں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئی۔ وہ دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ سارا گھر ماں کے بغیر ویران تھا۔ زیبی نے میرے علاوہ سب کو دلاسا دیا۔ شاید وہ سمجھتی تھی میں مرد ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میڈیکل سٹور پر ہر ہفتے ایک لڑکی آتی اور مجھ سے حمل ضائع کرنے کی دوا لے جاتی۔ ایک دن میں دکان پر اکیلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں چھپ کر یہ دوا دیتا ہوں، یہ غیر قانونی ہے، تم ہر ہفتے اس دوا کا کیا کرتی ہو؟ لیکن میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی اور دکان سے بھاگ گئی۔ مجھے لگا وہ پیاری سی لڑکی مصیبت میں ہے۔ جبھی اس کا پیچھا کرنے لگا لیکن ٹھٹک گیا کیونکہ وہ تو میرے ہی گھر کے اندر جا رہی تھی۔ میں حیرت سے اندر گیا لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب صحن میں زیبی کو وہ دعائی لیتے دیکھا جو وہ مجھے دیکھتے ہی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچی مجھے دیکھتے بھاگ گئی لیکن میں سمجھ چکا تھا زیبی بچہ نہیں چاہتی تھی، اسے شاید میرے ساتھ رشتہ رکھنا نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتی کل کو تم مجھے طلاق دو اور ہمارا بچہ میری طرح دربدر ہو جائے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی وہ یہ سب کیوں سوچ رہی تھی۔ میں نے گھر اس کے نام کر دیا اور کہا اب تم مجھے نکال سکتی ہو لیکن یہ مت سوچنا میں تمہیں خود سے دور کر دوں گا۔ جو چاہے لکھوا لو لیکن یقین کر لو ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اب ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 2 بچے ہیں جن میں میری اور زیبی کی جان ہے۔ اولاد تو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، گھر توڑتے تو میاں بیوی خود ہیں۔ مرد اگر عزت اور بھروسہ دے تو عورت کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھاتی۔